भी ने 2 मरतबा फ़तह हुआ बैतुल मक़दिस। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़तह फरमाया और दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह फरमाया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन, वो बता दूँ, बोल दूँ वो भी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो वालिद थे, अब इन्हें पैदा कैसे हुए वो सुनो आप। जो इनके वालिद साहब थे वो 2 भाई थे, एक नजमुद्दीन, दूसरे असदुद्दीन। जो सुल्तान सलाहुद्दीन थे इनके वालिद साहब 2 भाई थे, नजमुद्दीन, असदुद्दीन। तो असदुद्दीन जो थे वो छोटे थे और नजमुद्दीन बड़े थे। जो सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद साहब थे वो बड़े थे, लेकिन उन्होंने बहुत दिन तक शादी नहीं की। उनकी उम्र बहुत हो गई थी, 40 के करीब हो गई होंगी, ज़्यादा हो गई होंगी, तो उन्होंने शादी नहीं की। अब छोटे भाई तो शादी के लिए परेशान थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम भी शादी नहीं करते, तुम्हारी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती शादी, तुम जल्दी शादी करो ताकि मेरी भी शादी हो। उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा क्यों? छोटे भाई ने कहा, असदुद्दीन ने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो दुनिया में ऐसी लड़की कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कैसी लड़की से शादी करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसमें 3 बातें होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या? कि सबसे पहली उसमें बात यह हो, जिस लड़की से मैं शादी करूँ उसमें सबसे पहली बात यह हो कि मुझे मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जन्नत में लेके जाए। यानी जिस तरह मैं तक़वे और नमाज का पाबंद हूँ, जिस तरह मैं सब चीज़ों का पाबंद हूँ, इसी तरह वो भी पाबंद होनी चाहिए ताकि हम दोनों जन्नत में जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मैं गलती करूँ वो मेरी गलती की इस्लाह करे, वो मुझे बताए कि आपने ये गलती की है। अब तो आदमी गलती कर देता को उसको बोल भी देती ना, औरत नाराज़ हो जाता, तो कौन है मेरी गलती बोलने वाला? इधर अगर आदमी बोलते तो औरत नाराज़ हो जाती। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बात ये होनी चाहिए उसके अंदर कि मुझे हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाए, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि मेरी इस्लाह करे, और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि मैं ये तमन्ना करता हूँ कि हमारे मिलने से जो बच्चा पैदा हो वो सिपह सालार जंग का जो है बहुत बड़ा एक ओहदेदार और बहुत बड़ा जो है सिपाही पैदा हो और वो बैतुल मक़दिस को फ़तह करे। अब ये छोटा भाई ने जब सुना तो परेशान हो गया, ऐसी औरत कहाँ से लाते भाई, ऐसी औरत है ही नहीं। तो इसी तरह अब उन्होंने कहा ठीक है भाई ऐसी औरत ढूंढेंगे, मिली तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो नजमुद्दीन थे, सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के वालिद साहब जो थे, इन्हों एक बुज़ुर्ग के पास जाते थे, एक शेख थे, एक बुज़ुर्ग के पास जाते थे मिलने के लिए। तो उन बुज़ुर्ग की एक बच्ची थी, जवान बच्ची थी एक। तो इन्होंने एक दिन पूछा, जो बुज़ुर्ग के पास जाते रहे, तो उन्होंने एक दिन पूछा अपने बुज़ुर्ग से, अपने जो शेख थे उनसे पूछा कि हज़रत आपकी बच्ची की शादी नहीं हुई क्या अभी? इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर शादी पैसों की वजह से या कोई लड़का नहीं मिल रहा तो मैं ज़रा हिम्मत करूंगा कहीं से तो भी कुछ पैसे वगैरह कुछ तो भी इंतज़ाम मैं करूंगा। इन्होंने सोचा कि शायद इनके पास इंतज़ाम नहीं है। तो शेख ने कहा कि नहीं हुई शादी। उन्होंने कहा क्यों से नहीं हुई? कहा कि वो ये बात बोलती है कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूँगा जिसके अंदर ये 3 बातें हों। हालाँकि वो बच्ची इसको नहीं जानती थी, इनको नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह को मिलाना था। तो इन्होंने पूछा कि शेख साहब वो क्या बातें हैं? तो इन्होंने वही बात बोली, मुझे ऐसा शोर चाहिए मेरा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाए और मेरी इस्लाह करे और हमारे से ऐसा बच्चा हो जो बैतुल मक़दिस को फ़तह करे। कि उनके अंदर इतना दर्द था कि बैतुल मक़दिस आज जो है गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में है, किसी तरह ये छूटना उनको इतनी फ़िक्र थी। और वो खुश हो गए, हंसने लगे। अब हंसने लगे तो उन्होंने कहा कि शेख साहब पिछले 40 साल से तमन्ना तो मेरे दिल में है, जो तमन्ना आपकी बेटी के दिल में ये मेरे दिल में है। कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उनकी दोनों की शादी कर दी। शादी करे तो उनसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पैदा हुए तो ये नूरुद्दीन जंगी थे, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो वो सिपह सालार थे, एक बड़े जंग करते थे, जंगों में जीते थे। तो उनके छोटे सिपाही थे, ये कोई बड़े नहीं थे, छोटे सिपाही थे। लेकिन इन्होंने अपनी तरबियत इस तरह की कि रातों को बर्फ़ के ऊपर सोते थे। रातों को जब सर्दी होती थी तो बर्फ़ के ऊपर सोते थे, जब गर्मी होती थी तो गर्म रेत के ऊपर सोते थे। इनकी अम्मी, इनके वालिद ने इस तरह तरबियत की। क्यों? क्योंकि उनके शादी से पहले तमन्ना थी ना तेरे को बैतुल मक़दिस फ़तह करना है। तो उन्होंने बचपन से इसी तरह तरबियत की। सर्दियों में बर्फ़ के ऊपर सुलाते थे, गर्मियों में नीचे ज़मीन के ऊपर, गर्म ज़मीन के ऊपर दोपहर में लिटाते थे ताकि तुझे सर्दी में सर्दी ना लगे, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में गर्मी लगे, गर्मी में सर्दी लगे। इस तरह तरबियत की। तो उन्होंने इस तरह बचपन से उनको बहादुर बनाया। तो जब बहादुर बन गए, जब बड़े हो गए, 15-16 साल के हो गए, तो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी जो है फ़ौज में शामिल हो गए। उनकी जब फौज, अब ये कौन है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह? ये वो हैं कि एक मरतबा एक दिन सो रहे थे तो इनकी भी तमन्ना ये थी कि मैं किसी तरह बैतुल मक़दिस को फ़तह करूं। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की इनकी तमन्ना ये थी मैं किसी तरह बैतुल मक़दिस को फ़तह करूं, लेकिन फ़तह नहीं कर सके।
اور عمر نے ساتھ نہیں دیا, وفات ہو گئی. اور انہوں نے ایک ممبر بنایا, ایسا ممبر لکڑی کا بہت بہت عالیشان, ایک ایسا ممبر بنایا کہ اس کو جلائے تو جلے نہیں. ایسا ممبر بنایا بیت المقدس کے لیے, اور بنا کے اپنے پاس رکھا کہ میں جب بیت المقدس کو فتح کروں گا یہ ممبر وہاں رکھوں گا. لیکن ان کی زندگی میں فتح نہیں ہوا, وفات پا گئی. لیکن آج بھی سلطان صلاح الدین نے جب فتح کیا تو اسی ممبر کو وہاں پر رکھا, آج بھی وہ ممبر وہاں پر موجود ہے, آج بھی ممبر وہاں پر موجود ہے. تو یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سو گئے, خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ مجھے 2 کتوں سے بچاؤ, یا فرمایا کہ مجھے 2 کیری آنکھوں والوں سے بچاؤ. مجھے 2 کیری یعنی ایسی گوشت کے جیسی, جس طرح انگور ہوتا ہے, وہ ہماری آنکھ تو بالکل مضبوط ہے, انگور کیسا رہتا, پچکا رہتا, تو اس کو بولتے کیری آنکھوں والے, تو مجھے ایسے لوگوں سے بچاؤ. تو انہوں نے پہلے دن خواب میں دیکھا, صبح اٹھ گئے, انہوں پریشان ہو گئے, میرے کو سمجھ میں نہیں آیا خواب. دوسرے دن سوئے, دوسرے دن پھر خواب میں حضور آئے, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے 2 کتوں سے بچاؤ, 2 کیری آنکھوں والوں سے بچاؤ. پھر صبح اٹھے, پھر ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تیسرے دن پھر سوئے, پھر یہ خواب آیا. اب یہ خواب آیا تو انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتانے والا تھا ان کو بلائے, ان کو بلا کے مشورہ کیا. تو مشورے میں یہ بات ہوئی کہ آپ کو مدینہ جانا چاہیے. تو یہ رات کو ہی اٹھے اور مدینہ چل دیے. مدینہ گئے, مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ جن کے بارے میں حضور نے مجھے بتایا, دیکھا ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کیا کیا, دعوت کی, کہ پورے مدینہ والوں کی دعوت ہے, اور یہ دعوت چلتی رہے گی جب تک میں یہاں موجود ہوں. سب معلوم تھا کہ بھئی یہ سلطان ہے, یہ تو جو ہے امیر المؤمنین ہے. اب سب کی دعوت کی, صبح میں سب دعوت, دروازہ بنایا, اس میں سے ایک ایک آدمی جانا, انہیں سب کو دیکھ رہے, ایسا دیکھ رہے. سب آ گئے, سب کھا کے چلے گئے, لیکن جو حضور نے بتایا ایسا آدمی کوئی دکھا نہیں. اب انہیں پریشان ہو گئے, پھر دوبارہ دعوت کی شام میں, پھر لوگ آئے, پھر انہیں دیکھا ایسا, پھر دکھے نہیں, انہوں پریشان ہو گئے. تو انہوں نے مدینہ والوں کو جمع کیا, بھائی میں نے سب کو بلایا, سب آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہاؤ سب آ گئے, کوئی رہا تو نہیں, کہ کوئی نہیں رہا, لیکن 2 آدمی رہ گئے. انہوں نے کہا 2 آدمی ایسا کیسے رہ گئے, کیونکہ وہ تو آپ سے بھی زیادہ مالدار ہیں, تم تو آ جائے ہمارے کو کھانا کھلا رہا ہے, انہوں پچھلے 6 مہینے سے ہمارے کو کھانا کھلا رہے. بھائی وہ کون ہے, بھائی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 6 مہینے سے ہمارے کو کھانا کھلا, تو بہت امیر آدمی ہے اور بہت اللہ والے ہیں, رات دن تسبیح اور نماز, تسبیح نماز, تسبیح نماز رہتی. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ چلو ہمارے کو لے کے, ان کو بلایا تو وہ نہیں آئے. ہم کسی کے گھر کو نہیں جاتے, ہم یہیں رہتے, یہیں عبادت کرتے, کسی گھر کو نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے, مجھے لے کے چلو. اب جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہاں پر ہے, جو قبر مبارک ہے وہ یہاں پر ہے. اس سے تھوڑا ذرا دور انہوں نے اپنا حجرہ بنا ہوا تھا, اس کے اندر تھے وہ, اور مصلی جو ہے جانماز بچھائے ہوئے تھے, اور چاروں طرف قرآن اور تسبیح لگے ہوئے تھے. اب جی ان کے حجرے میں گھسے تو انہوں دیکھتے ہی پہچان لی, یہ 2 وہی تھے جو حضور بتائے سو. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیسا پکڑنا, کیا کرنا. تو انہوں گرفتار کر لیے دونوں کو, کہ تم لوگ اللہ والے تو نہیں ہو سکتے. کرنے نہیں, ہم لوگ اللہ والے, پوری مدینہ بھی گواہی دے رہا, انہوں تو اللہ والے ہیں جی, رات دن قرآن پڑھتے. تو جو آدمی رات دن قرآن پڑھتا, نماز پڑھتا, نہیں یہ ضروری نہیں کہ انہیں اللہ والا ہو, انہیں ہو سکتا دکھانے کے واسطے کر رہا ہو. تو جو کام کرنا اللہ کے واسطہ کرنا, دکھانے کے واسطے نہیں. تو اب انہیں نہیں ہم تو ایسے ہیں, ایسے ہے, ویسے ہے. تو ان کو وہاں قید کر لیے اور اپنے فوجیوں کو بھیجائے کہ ان کے حجرے کے جو ہے پورا چیک کرو, تلاشی لو. اب پورا تلاشی لیے, کچھ بھی نہیں ملا, چاروں طرف قرآن, یہ سب. انہوں پریشان ہو گئے, ہے تو وہی چیز لوگ وہاں, لیکن مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب انہیں جا نماز پہ ٹھہرے تو جا نماز کو کھٹ کھٹ آواز ہوئی. اب یہ دیکھو بھرول ہے, کیسا آواز ہوتی, نیچے سے خالی رہتا, اس کے اوپر کچھ کیسا آواز ہوتی. انہوں جب ایسا کرے, ان کو شک ہوا, جا نماز اٹھایا تو وہاں سرنگ تھی ایک, جا نماز اٹھائے تو وہاں سرنگ تھی ایک. تو ان کا کام یہ تھا, صبح کو دعوت کرتے, لوگوں کو دعوت کے کھانے میں لگا دیتے, انہوں کھاتے رہتے پورا مدینہ. اب پورا مدینہ بولے تو 100-200 آدمی تو نہیں ہوں گے, ہزاروں کی تعداد سے ہوں گے, کیونکہ حضور کے زمانے کی بات ہے کہ حضور کا جب انتقال ہوا 1.25 لاکھ صحابہ تو جب تھے. اب یہ 1.25 لاکھ بولے تو 3-4 لاکھ تو آدمی ہوں گے آرام سے. اب 3-4 لاکھ آدمی دعوت کھائے تو صبح سے شام ہو جاتی, ایک ٹائم کا کھانا بنتا. تو سب کو دعوت میں لگاتے. ادھر کیا کرتے, ایک آدمی اوپر جا نماز میں بیٹھ جاتا, اللہ اللہ کرتا رہتا, انہیں دھیان رکھتا کوئی آ تو نہیں رہا, ایک سرنگ میں گھس جاتا نیچے, انہیں کھودتا. اور یہ لوگ یہودی تھے, ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے سرنگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ان کا جسم مبارک نکال کے لے کے جائیں گے, ان کا یہ تھا. تو انہوں نے جب کھودے تو اتنا کھود دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا, انگوٹھا مبارک, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا مبارک نظر آنے لگا. تو انہوں نے جب دیکھا سرنگ دونوں کو
قتل کرا دیا, دونوں کی گردن اڑوا دی, اور وہاں سے بعد میں اس کو دبائے. اور بعد میں اب جو دکھاتے نا یہ حضور کی قبر ہے, حضور کی قبر ہے, وہ بالکل غلط ہے. حضور کی قبر تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کیا ہوا, اب دیکھو یہاں تک تو فوٹو کھینچنے کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تک تو فوٹو کھینچنے کا سلسلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, قبر مبارک یہ ہے, قبر مبارک کے چاروں طرف نیچے تک کھودے, نیچے تک, بہت نیچے تک, سمندر تک کھودے. اور سمندر تک کھودنے کے بعد شیشہ رہتا نا, آئینہ, آئینے کو پگھلائے, آئینے کو پگھلا کر بڑی موٹی نیچے تک دیوار بنائے, آئینے کو پگھلا کر نیچے تک موٹی دیوار بنائے تاکہ وہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اب وہ دیوار ہے, اس کے بعد ایک اور دیوار ہے جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا, کہ بھی ایک لمبا ہے, بتائے تو بہت ٹائم ہو جاتا, بتائے تو 3 دیواریں ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر یہ ہے, 1 دیوار, 2 دیوار, 3 دیوار. وہ 3 دیوار کے بعد وہ جالی ہے, سنہری جالی دیکھتے نا, وہ بعد میں چومتے, اس کے بعد ہے وہ. لیکن وہاں تک کوئی جاتا نہیں. سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ چھوٹا ایک جگہ بنا کے, چھوٹی سی جگہ بنا کے صفائی وفائی کرنے جاتے. لیکن اب جو دکھاتے نا ویڈیوز پہ یہ حضور کی قبر ہے, معاذ اللہ حضور کی قبر ہے نہیں. اور وہ جو دکھاتے نا اس پہ ہری گرین چادر بھی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس پہ کوئی چادر نہیں ہے, وہ خالی مٹی ہے, خالی مٹی ہے بس. وہ کوئی دکھائے تو یقین نہیں کرنا بھائی, نہیں ہوتی وہ سب جھوٹ ہے. وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے پھیلائے ہوئے ہو. تو ان کو جب, تو یہ تھے وہ نور الدین زنگی جن کو خواب میں ایسا دیکھا. تو ان کے سپاہی تھے کون, سلطان صلاح الدین ایوبی. اب ان کے سپاہی, تو انہوں نے اپنی سپاہیوں کو ایک مرتبہ مصر کے لیے بھیجا. سن 1164 میں ان کو مصر کے لیے بھیجا, تو انہوں نے مصر فتح کر لیا. جب مصر فتح کیا تو یہ مشہور ہو گئے کہ ایک 16-17 سال کے بچے نے مصر کو فتح کیا. اب 16-17 سال کا بچہ تو ہمارا گھروں میں سے نہیں نکلتا باہر, انہوں 16-17 سال کے مصر کو فتح کر لیے. اب یہ مشہور ہو گئے. تو ان کی وفات کا انتقال ٹائم ہوا, یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ٹائم ہوا, تو انہوں نے اپنی جگہ ان کو بنا دیا. تو یہ 20 سال کے ہو گئے, اب 20 یا 21 سال کے ہو گئے. تو 20-21 سال کے ہو گئے, ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا, ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کو لیکن ذہن میں ایک ہی بات تھی, مجھے کسی بھی طرح بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. اب یہ اتنے مضبوط تھے کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے. اب انہوں نے حملہ کیا وہاں پر. حملہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے, ایک لمبا واقعہ ہے, انہوں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد بیت المقدس کو جو ہے فتح کر لیا. بیت المقدس کو فتح کیا. اس کے بعد جو انہوں نے ممبر بنایا تھا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ, اس ممبر کو رکھا. آج وہ ممبر وہاں پر موجود ہے. تو 2 مرتبہ فتح ہوا بیت المقدس, ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اس کے بعد پھر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف, اور آپس میں فرقے بندی کی وجہ سے, آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ چلا گیا. آپس کے